السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں صاحب؟ آئی ہوپ یو آر گریٹ ویورز۔ آج کا ٹاپک ہمارا اسٹیو جابز کی لائف سٹائل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کس طرح کی اپنی لائف گزاری ہے اور اس نے کیا انوینشن کی ہے اور دنیا کو کیا کر کے دکھایا ہے۔ اسٹیو جابز کی جو فرسٹ انوینشن جو کہ 21ویں صدی کی سب سے مشہور انوینشن ہے، سب سے فیمس انوینشن ہے، وہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون اسٹیو جابز نے سب سے پہلے ایک سادہ سا سیٹ نکالا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس پہ سرچ کیا تو اس نے ایک ٹچ فون نکالا جو کہ آج ہر شخص یوز کر رہا ہے، ہر بچہ یوز کر رہا ہے، ہر بوڑھا یوز کر رہا ہے، ہر جوان یوز کر رہا ہے۔ جتنے بھی لیپ ٹاپس ہیں، آئی پیڈ ہیں، اور اس کی جو کمپنی ہے، آئی فون کی کمپنی، یہ اسٹیو جابز کی کمپنی ہے۔ اس کی کمپنی نے کافی اچھا امپروومنٹ کیا ہے، اور اسٹیو جابز جو یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اسٹیو جابز کی اس کی جو اپلیکیشن تھی، جاب اپلیکیشن، وہ سیل ہوئی ہے تقریباً ساڑھے تین ملین ڈالر میں اس کی جو ہے جاب اپلیکیشن ہے وہ سیل ہوئی ہے۔ تو اس کی جاب اپلیکیشن میں دیکھا گیا تو اس کی بہت ساری اپلیکیشنز کے اندر جو غلطیاں تھیں، کافی ساری اتنی غلطیاں تھیں کہ دیکھا گیا کہ ایک انگلش کنٹری کا اگر کوئی بچہ ہے، اگر وہ 8-9 سال کا بھی ہے تو تقریباً اس کی انگلش تو سٹرانگ ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس کی انگلش سٹرانگ نہیں تھی۔ اس نے کئی جگہوں پہ ڈاٹ، کاماز اور جو اس کے انگلش ورڈز ہیں اس کی بھی کافی جگہوں پہ غلطیاں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی نالائق اسٹوڈنٹ تھا۔ تقریباً یہ جو اپلیکیشن اس نے جمع کروائی تھی تقریباً 18 ایج کا تھا آئی تھنک۔ تو جو اسٹیو جابز ہے، یہ اپنی لائف کیریئر، جو اسٹڈینگ اس کا کیریئر تھا، جب وہ اسٹڈی کر رہا تھا تو وہ بیک بینچر ہوا کرتا تھا، وہ فرنٹ ڈیسک پہ نہیں بیٹھا کرتا تھا کیونکہ وہ نالائق بہت زیادہ تھا۔ تو اس طرح اس نے اپنے لائف کا جو ہے نا اسٹڈی مکمل کی جب اس نے، تو اسے یونیورسٹی سے جس طرح بھی نکالا گیا، مطلب، لیکن اس نے اپنی لائف کو ایزیلی کیری کیا اور اپنی ایجادات کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور آج دنیا کو اس نے بتا دیا کہ جو ایجادات ہوتی ہیں وہ کیسے کرتی ہیں، اور آج اس کی کمپنی جو ہے وہ دنیا کے فرسٹ نمبر پہ آتی ہے۔ فرسٹ جو 3 کمپنی ہیں ان میں سے اس کی کمپنی ہے آئی فون، کیونکہ جو فرسٹ پہ کمپنیوں میں کبھی آئی فون کبھی فرسٹ پہ ہوتی ہے، کبھی سیکنڈ پہ ہوتی ہے، کبھی تھرڈ پہ ہوتی ہے، لیکن جو ٹاپ 3 جو کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں میں سے اس کی ایک کمپنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر بیک بینچر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ اچیو نہیں کر پاتا اپنی لائف میں، یا کچھ بڑا ایکسٹرا نہیں کر سکتا۔ اب جو ہوتے ہیں، دنیا میں سرچ کیا گیا کہ جتنے بھی ہائی لیول کے لوگ ہیں، جتنے بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دنیا کو کچھ کر کے دکھایا، وہ تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ بیک بینچر ہیں۔ تو جو بھی بیک بینچر ہیں ان کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کے اندر تسلسل ہوتا ہے، کہ وہ اپنے تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر ایک شخص 16، 17 یا 18 سال اگر بیک بینچرز پہ مطلب اپنی جو اسٹڈی کا کیریئر ہے وہ اپنا برقرار رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے، آگے آنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے اندر یہ بھی ایک ایبیلٹی ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو آتا ہے وہ اس میں ایک درویشی ٹائپ اس کے اندر ایک جو ہے ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اس کا کلاس فیلو، کوئی ٹاپر ہے، یا کوئی جس کو میڈلز وغیرہ پہنائے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پہ جلتا نہیں ہے، وہ حسد نہیں کرتا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایبیلٹی بھی اسی بیک بینچر کے پاس ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو اس کے پاس ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیش ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں اس کو ہر بندہ تانے دیتا ہے کہ تو نالائق ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، لیکن وہ کسی کی بات کو مطلب اس کو سیریس نہیں لیتا، سنتا تو ہے لیکن اگنور کر دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اسے یونیورسٹی یا کالج سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ جسے یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے وہ ایک اچھا اچیور بن جاتا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا جو تسلسل تھا، اس کا جو درویش ٹائپ تھا،
جو اس کا رویہ تھا اور جس کا جو ڈیٹھ پن تھا، وہی اس کے جو 3 ایلیمنٹ ہیں وہی اس کو اپنی لائف میں ایک بہت بڑا آدمی بنا دیتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ اگر آپ کے بچے نالائق ہیں، کچھ اچھا نہیں کر پاتے، مطلب پوزیشن نہیں لیتے، فرسٹ ڈیسک پہ نہیں بیٹھتے، اس سے ان کا سکسیس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر جو وہ پہلے نہیں کر پاتے وہ بعد میں کچھ ایسا کر کے چلے جاتے ہیں کہ وہ آنے والی جو لائف ہے ان کی، جو آنے والا کل ہے، اس آنے والے کل میں وہ اپنا نام روشن کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے بچوں کو جو ہے اگر وہ اچھی پوزیشن ہی لیتے تو ان کو ڈس ہارٹ مت کیجیے گا، بلکہ ان کو حوصلہ دیجیے گا، کیونکہ آنے والے کل میں وہی لائف چینجر ہیں اور وہی کچھ بڑا کر کے جانے والے ہیں۔ تو جو بیک بینچر ہوتے ہیں یہ سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ سچ کے مطابق 95% لوگ بیک بینچر جو کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اس ٹائم۔ تو اگر کوئی نالائق، آپ کا بچہ کوئی نالائق ہے تو اسے ڈسہارٹ مت ہوئیے گا، اور اس کو حوصلہ افزائی اس کی کریں، اور اس کو جو ہے اپنے جو اس کے خواب ہیں ان خوابوں کو اور زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہر شخص کو، ہر بچے کو اس کی لائف میں ایزیلی لائف اس کی برائٹ ہوگی اور ایزیلی اپنے گول کو اچیو کرے گا۔ اینڈ ویڈیو آپ کو آج اگر میری اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔